خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سلامتی سے بڑے دن کی خوشیوں کو منانے کی توفیق بخشی، اور ہم اس سارے سال کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج سال کا آخری اتوار ہے، اور بہت دفعہ ہم سال کے آغاز کے اتوار میں اور آخری اتوار میں خدا کی عبادت اس جذبے اور جوش کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، تو بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جیسے سال کا آغاز خداوند کے نام سے کرتے ہیں، اس طرح اس کا اختتام بھی خداوند کے نام سے کریں۔ اور ہم جب کرسمس کے موقع پر خدا کے پاک کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ہم ان ایام میں مختلف کرداروں اور شخصیات پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ مجوسی، چرواہے، یوسف، مقدسہ مریم وغیرہ، کیونکہ ان شخصیات اور کردار کے ساتھ خدا کا مقصد جڑا۔ ٹھیک اسی طرح خدا کے پاک کلام میں ان واقعات کے دوران مختلف علاقوں کا ذکر ہے، اور ان علاقوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے جو خدا کے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہم فرشتوں کے آمد و رفت کے ایک تسلسل کو دیکھتے ہیں۔ فرشتے بشارت کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن اگر ہم متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت سے دیکھیں تو فرشتوں کے پیغام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وہ آگاہی اور وارننگ کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ مجوسیوں سے کہتے ہیں کہ اب وہ دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں، اور وہ یوسف سے کہتے ہیں کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو چلا جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں وہیں رہنا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ان کے پیغام کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے آگاہی کا پیغام کہہ سکتے ہیں، وارننگ کہہ سکتے ہیں، نصیحت کا پیغام کہہ سکتے ہیں، جو فرشتوں کے وسیلہ سے جو ہے خدا کے لوگوں تک پہنچا۔ اور خدا کا فرشتہ نے کہتا ہے کہ مصر میں انہیں لے جا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر 4 بنیادی علاقہ جات ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں: ناصرت، بیت لحم، مصر اور راما۔ یہ 4 ایسے علاقہ جات ہیں جو خدا کے مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مریم اور یوسف جو ہے نام لکھوانے کے لیے ناصرت سے بیت لحم جاتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کے مطابق مسیح یسوع کی پیدائش بیت لحم میں ہو، اور پھر وہاں سے خدا کا فرشتہ نے کہتا ہے کہ وہ مصر کو چلے جائیں۔ اور یہ مریم اور یوسف کے لیے ایک طویل سفر تھا اس دور کے لحاظ سے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق بیت لحم سے مصر کی سرحد جو ہے وہ 75 میل کے فاصلے پر تھی، اور بیت لحم سے آبادی کا علاقہ جو مصر کا تھا وہ 100 میل کا تھا، اور اگر 100 میل کو ہم کلومیٹر میں دیکھیں تو 160 کلومیٹر کا سفر جو ہے انہوں نے طے کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انہیں مصر میں کیوں بھیجا؟
کیونکہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے تو ہی نکالا، پھر خدا نے کیوں انہیں مصر میں دوبارہ بھیجا؟ اس میں خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خیال کیا جاتا ہے سکندر اعظم کے دور میں وہاں پر یہودیوں کے لیے گھر بنوائے گئے تھے، عبادت خانے بنوائے گئے تھے، اور سکندر اعظم کے دور سے یہودیوں کے ساتھ مصر میں اچھا سلوک کیا جانے لگا تھا۔ اس بنیاد پر یہودی جو تھے وہ جب ہیرودیس یا روم کی حکومت کے ظلم کا نشانہ بنتے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے مصر میں چلے جاتے، وہ ان کے لیے پناہ کی جگہ تھی۔ اور یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آج کے دور میں لوگ جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ لیتے ہیں، جہاں پر ان کی موجودہ حکومت کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر جاتے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھی اور سیٹل ہوئی تھی۔ تو پہلی وجہ تو یہ کہ خدا نے انہیں وہاں بھیجا تاکہ ہیرودیس کے غصہ سے، اس کی گھبراہٹ سے، اس کے ظلم سے مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح کو بچایا جائے۔ اس لیے فرشتہ نے کہا کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لکھ کر مصر کو چلا جا اور جب تک میں نہ کہوں وہی رہنا، یعنی اس سے مراد ہے کہ مرنے تک، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ واپس بلایا گیا۔ لیکن خدا نے کیوں مصر بھیجتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوسیہ نبی کی معرفت کی گئی پیشن گوئی جو اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں درج ہے وہ پوری، کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مصر میں سے بلایا۔ اور ہوسیہ کی نبوت کی اگر ہم بات کریں تو وہ عدالت کی نبوت کرتا ہے، وہ اسرائیل کی نافرمانی کو ظاہر کرتا ہے، وہ ان کی حرام کاری کو پیش کرتا ہے، اور اس کی تصویر کشی وہ اپنے خاندان سے کرتا ہے، اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اس کی بیوی جس سے وہ محبت رکھتا تھا وہ اس سے بے وفائی کرتی ہے، حرام کاری کی مرتکب ہوتی ہے، اور پھر بازار میں 15 چاندی کے سکوں پر اسے بیچا جاتا ہے، اور ہوسیہ اسے خرید کر لے آتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا، اور پھر ویسی محبت اس سے رکھتا ہے جو اسرائیل قوم کی تصویر ہے، جسے خدا نے مصر میں سے نکالا، اس سے محبت رکھی، لیکن وہ اس سے بے وفائی کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، دنیا داری کے طریقہ کار کے مطابق چلتے تھے، تو بھی خدا ان سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ان کی ساری بے وفائی کے باوجود خدا ان سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے انہیں قیمت دے کر خریدا تھا۔ اس نے پلوٹوں کو مارا، اس نے جانوروں کو مارا، اس نے فوج کو سمندر میں دفن کیا، یہ ساری قیمت اس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ادا کی ہے۔ اسرائیل کو عہد عتیق میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور خدا کا بیٹا جو اسرائیل ہے وہ خدا کا نام فرمان، لیکن خدا اپنے بیٹے کو جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے مصر میں بھیجتا ہے،
تاکہ وہاں سے اسے بلائے، کیونکہ اسرائیل قوم کہ مصر سے نکالا جانا نجات کی عکاسی کرتا ہے، بحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو عکاسی مسیح یسوع میں مکمل ہوتی ہے، خدا اپنے بیٹے کو بلاتا ہے جو حقیقی نجات دے گا، اور وہ نجات ابدی ہوگی، اور نبی کی پیشن گوئی پوری ہوگی کہ خدا اپنے بیٹے کو مصر میں سے بلاتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے بلایا، لیکن وہ اس کے فرما بردار نہیں رہے۔ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو مصر میں سے بلایا، اور وہ وفادار رہا۔ اس نے آخری دم تک اپنے باپ کی فرما برداری کی۔ اس نے کہا کہ یہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وفادار بیٹا ہے، اور اس کی قیمت جو اس نے ادا کی اپنے بیٹے کا پاک خون ہے، جس سے مجھے اور آپ کو خریدا گیا ہے۔ ہمیں قیمت دے کے خریدا گیا ہے۔ اگرچہ ہم خدا کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کی صحیح طرح سے عبادت و پرستش نہیں کرتے، تو بھی وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں قیمت دے کر خریدا ہے۔ لیکن بطور ایماندار ہمیں خدا کے فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں بڑی قیمتی چیز سے خریدا ہے، اور اس کے عوض ہمیں اس کے فرما بردار اور اس کے عبادت گزار ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ ہے راما۔ یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں ہسٹورین یہ خیال کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جنوبی اور شمالی سلطنت کو جب اسیر کیا جاتا تھا تو راما وہ جگہ تھی جہاں انہیں لا کر بیڑیاں پہنائی جاتی تھی اور مارا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اور جب ہیرودیس یہ جانتا ہے کہ یہودی اسے بتائے بغیر چلے گئے ہیں، تو وہ اس اندازے کے مطابق کہ انہوں نے کب ستارہ دیکھا تھا، 2 سال کے بچوں کو قتل کرواتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہاں راحل جو ہے وہ روتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ کیسے؟ راحل یعقوب کی بیوی تھی، اور وہ بیوی تھی جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا، اس لیے یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا، اور وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کی ماں کی حیثیت رکھتی، اسرائیل قوم کی۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف۔ ایک شمالی سلطنت میں رہتے تھے ایک کی اولاد، ایک کی جنوبی سلطنت، اور دونوں کو اسیر کیا گیا، اور ان کے بچوں کو اسی جگہ پر راما پر لا کر دکھ اور تکلیف اور اذیت دی جاتی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ راما میں راحل کی قبر تھی، جو اس کے بچے کے رونے کو ظاہر کرتی تھی، اور اس دن بھی یہودیوں کے بچوں کو قتل کیا گیا جو راحل کے رونے اور دکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور راحل کا یہ دکھ اور رونا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی اولاد اسرائیل قوم خدا کی نافرمان تھی، اور نافرمانی کے باعث خدا ان پر مختلف قوموں کو چڑھاتا تھا جو انہیں اسیر کرتی تھی، ان کی تربیت کرنے کی، تو بھی وہ خدا کے خلاف چلتی۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.